دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان بال کھاتی ہوئی پختہ سڑک پر عمران کی کار خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ علاقہ نورپور کہلاتا تھا اور دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ سڑک مین روڈ سے نکل کر نورپور جاتی تھی اور عمران نورپور میں رہنے والے ایک ریٹائرڈ سائنسدان ڈاکٹر امجد علی سے ملنے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر امجد علی کا تعلق سرداور کی لیبارٹری سے رہا تھا، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے وہ ریٹائرڈ ہو کر اپنے آبائی شہر نورپور میں ہی سیٹل ہو گئے تھے۔ ان کی اولاد دارالحکومت میں ہی سیٹل تھی، لیکن ڈاکٹر امجد اکیلے ہی نورپور میں واقع اپنے آبائی مکان میں چند ملازموں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی بیگم وفات پا چکی تھی اور اس لیے وہاں صرف ملازم ہی تھے۔ ڈاکٹر امجد سے عمران کی سرداور کے توسط سے کئی بار ملاقات ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر امجد خاصے کھلے دل کے آدمی تھے اور بوڑھے ہونے کے باوجود زندہ دل کے مالک تھے، اس لیے عمران سے ان کی خوب بنتی تھی۔ آج صبح ڈاکٹر امجد کی فون کال آئی اور انہوں نے عمران سے کہا کہ وہ انتہائی اہم مسئلے پر اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یا تو وہ خود اس کے فلیٹ پر آ جاتے ہیں یا عمران ان کے پاس آ جائے۔ اور عمران کے پاس چونکہ ان دنوں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اس نے خود نورپور آنے کی حامی بھر لی اور پھر ناشتے کے بعد اس نے کار نکالی اور نورپور کے لیے چل پڑا۔ اب نورپور تقریباً 6 میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ گو عمران نے فون پر ڈاکٹر امجد سے اس اہم مسئلے کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ڈاکٹر امجد نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ وہ فون پر اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ اس لیے عمران کار چلانے اور ارد گرد کی فضا کے خوشگوار اثرات محسوس کرتا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ڈاکٹر امجد اس سے کس اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب جب تک ڈاکٹر امجد سے ملاقات نہ ہو جائے اس وقت تک اس بارے میں اسے کوئی جواب نہ مل سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار نورپور شہر میں داخل ہو گئی۔ عمران چونکہ ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس لیے اسے ڈاکٹر امجد کی رہائش گاہ کا علم تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی کار ان کے رہائش گاہ کے کھلے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی اور پھر عمران نے کار ایک سائڈ پر روک دی۔ یہاں ایک پرانے ماڈل کی کار موجود تھی۔ پھر جیسے ہی عمران کار سے اترا، ایک طرف سے ایک آدمی تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران جانتا تھا کہ یہ ڈاکٹر امجد کا خاص ملازم عبدالرشید ہے اور چونکہ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکا ہے، اس لیے عبدالرشید اسے پہچانتا تھا۔ آئیے صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کے شدت سے منتظر ہیں۔ رسمی سلام دعا کے بعد عبدالرشید نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ شدت سے میرے منتظر ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کے انتظار میں سٹنگ روم میں مسلسل ٹہل رہے ہیں، عبدالرشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران ہنس پڑا۔ واقعی تمہارا اندازہ درست ہے، عمران نے کہا اور پھر وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو واقعی عمر رسیدہ ڈاکٹر امجد وہاں ٹہل رہے تھے۔ میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہا تھا، رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر امجد نے کہا۔ مجھے عبدالرشید نے بتا دیا ہے، وہ پیمانہ بھی بتا دیا ہے جس سے شدت ناپی جاتی ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر امجد چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیسا پیمانہ؟ ڈاکٹر امجد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے عبدالرشید کا جواب دہرا دیا اور ڈاکٹر امجد بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں، اس کی بات درست ہے، ڈاکٹر امجد نے جواب دیا اور اسی لمحے عبدالرشید سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر مشروب کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں ایک گلاس عمران کے سامنے اور دوسرا ڈاکٹر امجد کے سامنے رکھا اور خالی ٹرے اٹھائے وہ واپس چلا گیا۔ لو پیو، ڈاکٹر امجد نے اپنے سامنے موجود گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملے کی اہمیت میں اتنی گنجائش ہے کہ مشروب پیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو ڈاکٹر امجد ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ہاں، اب تمہارے آ جانے کے بعد مجھے خاصا اطمینان ہو گیا، کیونکہ سرداور نے مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ بتایا ہوا ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ جب معاملات تمہارے نوٹس میں آ جائیں گے تو پھر یقیناً وہ حل بھی ہو جائیں گے، ڈاکٹر امجد نے کہا۔ آپ کا بھی اور سرداور کا بھی شکریہ، ورنہ میں تو حقیر فقیر پرتقصیر قسم کا آدمی ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ڈاکٹر امجد بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران بیٹے، میں نے تمہیں یہاں آنے کی تکلیف اس لیے دی ہے کہ یہاں نورپور میں میرے نوٹس میں ایک ایسا واقعہ آیا ہے جس نے میری روح کے تک کو زخمی کر دیا ہے۔ کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ نوزیدہ اور نشیر خوان بچوں کو اغوا کر کے ان کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں اور پھر ان بچوں کو ہلاک کر کے زمین میں دبا دیا جاتا ہے، اور یہ کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، ڈاکٹر امجد نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے اور اس کا فائدہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے تفصیل بتائیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی ڈاکٹر امجد کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عمران بیٹے، میں صبح کی سیر کرنے کے لیے اکثر کھیتوں میں نکل جاتا ہوں۔ 2 روز پہلے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا کہ ایک جگہ میں نے چند کتوں کو اکٹھے دیکھا۔ وہ ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے اور گھرا رہے تھے اور ان کے منہ میں انسانی ہڈیاں تھیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو میں لرز اٹھا، کیوں نہ کہ کھیتوں کے درمیان ایک جگہ کتوں نے پنجے مار کر زمین کھود ڈالی تھی اور وہاں 10-12
بچوں کی لاشیں موجود تھیں جنہیں کتے بھنبھوڑ رہے تھے۔ میں نے لاٹھی کی مدد سے کتوں کو بھگایا اور پھر اپنے موبائل فون پر جو میں ایمرجنسی کے لیے ساتھ رکھتا ہوں عبدالرشید کو یہاں رہائش گاہ پر فون کر کے وہاں پہنچنے کا کہا، اور پھر جب عبدالرشید وہاں پہنچا تو میں نے اسے دکھایا تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ میں نے اس کے ذریعے تھانے میں اطلاع کرائی اور کچھ دیر بعد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے لاشیں اپنے قبضے میں لے لیں اور میں واپس آ گیا۔ اگر ایک بچے کی لاش ہوتی تو میں سمجھتا کہ شاید کسی عورت نے گناہ کر کے اس کا ثمر یہاں دبایا ہوا ہوگا، لیکن یہ کم از کم 10-12 بچوں کی لاشیں تھیں، اور ان میں سے جو لاشیں صحیح تھیں ان سب کی آنکھیں باقاعدہ نکال لی گئی تھیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید کتوں نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن آج عبدالرشید نے مجھے بتایا کہ پولیس نے ایک آدمی جس کا نام سجاول ہے کو گرفتار کیا ہے۔ اس سجاول کے گھر کے صحن سے بھی 10 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئیں، اور اس سجاول نے پولیس کو بتایا کہ اس کا دارالحکومت کے ایک ایسے گروہ سے تعلق ہے جو اسپتالوں اور گھروں سے نوزائیدہ اور شیرخوار بچوں کو اغوا کرتا ہے اور پھر یہاں لا کر ان کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں اور انہیں ہلاک کر کے زمین میں دبا دیا جاتا ہے، اور ان بچوں کی آنکھیں مخصوص ڈبوں میں جن میں کوئی محلول ہوتا ہے رکھ کر دارالحکومت لے جائی جاتی ہیں۔ پھر اس سے پہلے کہ سجاول سے مزید تفصیل معلوم ہوتی 4 مسلح افراد تھانے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے تھانے میں موجود 4 پولیس والوں اور اس سجاول کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور پھر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بات بھی ایک زخمی سپاہی نے بتائی ہے۔ بعد میں وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ مجھے جب پتہ چلا تو میری روح ہی غائل ہو گئی۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس قدر غنودہ جرم کرنے والے افراد عام پولیس کے بس کا لوگ نہیں ہیں۔ میں نے سرداور سے بات کی تو انہوں نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تمہیں یہ اطلاع دے دی جائے تو تم ان شفاق اور خطرناک مجرموں کو پتال سے بھی نکال لاؤ گے، اور اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ ڈاکٹر امجد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ ویری بیڈ، ایک بار پہلے بھی ایسے مجرموں سے میرا واسطہ پڑا تھا جو نوجوانوں کے اغوا کر کے ان کی آنکھوں کے قرنیے نکال کر انہیں غیر ممالک میں فروخت کرتے تھے، لیکن وہ تو انتہائی محدود پیمانے پر یہ کام ہوتا تھا۔ لیکن آپ تو بتا رہے ہیں کہ یہاں بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی نوزائیدہ اور شیرخوار بچوں کا۔ یہ تو واقعی ایسا جرم ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے کہا، عمران بیٹے، یہ روح کو غائل کر دینے والا جرم ہے، یہ بھیانک پن کی انتہا ہے، یہ درندگی سے بھی بڑھ کر بات ہے۔ تم اس سلسلے میں ضرور کام کرو۔ یہاں نورپور میں اگر ایک گھر میں ایسا کام ہو رہا ہے تو نہ جانے پورے ملک میں کہاں کہاں یہ کام ہو رہا ہوگا، نہ جانے کتنے خاندانوں کو ان ظالموں سے نے تباہ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر امجد نے کہا، آپ بے فکر رہیں ڈاکٹر صاحب، میں ان مجرموں کو واقعی پاتال سے بھی نکال لاؤں گا۔ آپ عبدالرشید کو بلائیں تاکہ میں اس سے تفصیل معلوم کر سکوں۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر امجد نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، عبدالرشید یہاں سیٹنگ روم میں آ جاؤ۔ ڈاکٹر امجد نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد عبدالرشید سیٹنگ روم میں داخل ہوا۔ یہاں بیٹھو عبدالرشید، اور مجھے بتاؤ کہ یہ سجاول کون تھا، کب سے یہاں رہتا تھا اور کیا کام کرتا تھا، اور پولیس نے اس کو کیسے پکڑا؟ عمران نے عبدالرشید سے مخاطب ہو کر کہا، جناب سجاول کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ دارالحکومت کا رہنے والا تھا اور گزشتہ 2 سالوں سے یہاں اس کی رہائش تھی۔ نورپور کے شمال میں کھیتوں کے قریب ایک مکان اس نے باقاعدہ خرید رکھا تھا، اور اس کے پاس کار تھی اور وہ کار میں دارالحکومت آتا جاتا تھا۔ ایک ملازم اس کے ساتھ رہتا تھا اور بظاہر وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دارالحکومت میں کوئی بزنس کرتا ہے اور اس نے یہاں مکان آب و ہوا کی وجہ سے خریدا ہے، کیونکہ دارالحکومت کا ماحول آلودہ ہو چکا ہے۔ جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے، پولیس کو اس کی مخبری اس کے ملازم نے کی، اور پولیس کے سپاہیوں نے سجاول کے ساتھ اس کے ملازم کو بھی گرفتار کر لیا۔ پھر ملازم کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے پولیس نے غائب کر دیا، البتہ سجاول موجود تھا۔ پھر اچانک اجنبی افراد نے تھانے پر حملہ کر دیا اور سجاول بھی مارا گیا اور پولیس والے بھی۔ جو کچھ بتایا گیا ہے یہ بھی ایک پولیس والے نے زخمی حالت میں بتایا تھا، اور پھر وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ البتہ بعد میں دارالحکومت سے جو پولیس آئی اس نے مزید تفتیش کی، لیکن مزید کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ عبدالرشید نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سجاول کا سامان تو اس کے مکان میں موجود ہوگا؟ عمران نے کہا، او ہاں جناب موجود ہے۔ عبدالرشید نے کہا، کیا سجاول کا مکان کھلا ہوا ہے یا لاکڈ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پولیس نے اسے سیل کیا ہوا ہے، عبدالرشید نے کہا۔ کیا اس کے اندر جانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، اس کی 4 دیواری بہت اونچی ہے، پھلانگی نہیں جا سکتی۔ عبدالرشید نے کہا، ٹھیک ہے، پھر پولیس سے بات کرنا پڑے گی، آؤ میرے ساتھ، مجھے تھانے لے چلو۔ عمران نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ ڈاکٹر امجد نے کہا، او نہیں، بلکہ آپ میرا مشورہ مانیں کہ جب تک یہ معاملہ پوری طرح ختم نہ ہو جائے آپ دارالحکومت میں رہیں، کیونکہ یہ سلسلہ آپ کی وجہ سے شروع ہوا ہے، اور جیسے ہی انہیں آپ کے بارے میں معلوم ہوگا یہ شفاق مجرم آپ کو بھی انتقامی طور پر ہلاک کر دیں گے۔ عمران نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں آج ہی دارالحکومت چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹر امجد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر عمران ان سے اجازت لے کر اور عبدالرشید کو ساتھ لے کر اپنی کار میں بیٹھا اور حویلی سے نکل کر باہر آ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے پہنچ گیا جس کے باہر تھانے کا بورڈ موجود تھا۔
بس ٹھیک ہے، اب تم واپس جا سکتے ہو، عمران نے عبدالرشید سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سلام کر کے واپس چلا گیا اور عمران تھانے میں داخل ہو گیا۔ جی صاحب، ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ میرا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے، یہاں مجھے کچھ کام تھا، تم بتاؤ ایس ایچ او کون ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ جناب ایس ایچ او سلطان خان ہیں، آئیں میرے ساتھ۔ سپاہی نے کہا۔ وہ شاید باہر عمران کی کار دیکھ چکا تھا اور عمران کی شخصیت اور لباس کے ساتھ ساتھ اسپیشل پولیس کا حوالہ اس کے لیے کافی تھا۔ سپاہی عمران کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا تو یہاں کرسیوں پر 4-5 دیہاتی لوگ موجود تھے۔ ایک میز بھی وہاں موجود تھی جس کے پیچھے کرسی پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا پولیس افیسر یونیفارم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور اس کا چہرہ خاصا سخت اور کرخت دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دارالحکومت سے آئے ہیں جناب، ان کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے۔ سپاہی نے اندر داخل ہو کر ایس ایچ او سے کہا تو ایس ایچ او بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ او آئیے جناب، آئیے، میرا نام سلطان خان ہے اور میں یہاں ایس ایچ او ہوں۔ سلطان نے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو دیہاتی بھی ایس ایچ او کے اٹھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایس ایچ او کو سلام کیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ سلطان خان صاحب، اسپیشل پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ یہاں انتہائی گھناؤنی واردات ہوئی ہے، بچوں کی ہلاکت کی، پھر تھانے پر حملہ ہوا اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ مجرم بھی ہلاک ہو گیا۔ مجھے اسپیشل پولیس کے آئی جی صاحب نے فوری ساری تفصیل معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، سلطان خان نے کہا اور پھر اس نے وہ ساری تفصیل بتا دی جو اس سے پہلے عمران عبدالرشید سے سن چکا تھا۔ ان مجرموں کے بارے میں معلومات ملی ہیں جنہوں نے سجاول اور پولیس والوں کو ہلاک کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، باوجود کوشش کے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور ایک کار میں آئے تھے اور پھر اسی کار میں واپس دارالحکومت چلے گئے۔ سلطان خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سجاول کے بارے میں اس کے ملازم نے مخبری کی تھی، وہ ملازم کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، سجاول کو یہاں اس وقت کے ایس ایچ او لطیف علی نے اپنے طور پر پکڑا تھا، پھر لطیف علی شہید ہو گیا، اس لیے یہ معاملہ بھی وہیں رک گیا۔ سلطان خان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں مزید کوئی پیش رفت نہیں کی؟ عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ جناب، جو کچھ ہم سے یہاں اس دیہات میں ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور کیا کریں؟ سلطان خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایک سپاہی کو میرے ساتھ بھیجو، میں سجاول کا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا۔ میں خود آپ کے ساتھ چلتا ہوں جناب۔ سلطان خان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں وہاں سے سیدھا واپس دارالحکومت چلا جاؤں گا، تم سپاہی کو بھیج دو۔ عمران نے کہا تو سلطان خان دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے آواز دے کر ایک سپاہی کو بلایا۔ احمد علی صاحب کے ساتھ جاؤ، محرر سے چابی لے لو اور سجاول کا مکان کھول کر انہیں معائنہ کراؤ۔ سلطان خان نے احمد علی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، آئیے جناب، سپاہی نے کہا تو عمران سلطان خان سے مصافحہ کر کے اس کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران سپاہی کو ساتھ لیے کھیتوں کے کنارے پر ایک احاطہ نما مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ اس مکان کی دیواریں واقعی کافی اونچی تھیں۔ سپاہی نے تالا کھولا اور پھر عمران اندر داخل ہو گیا۔ ایک طرف ایک شیڈ کے نیچے ایک درمیانے ماڈل کی بڑی سی کار موجود تھی۔ عمران نے اس کار کی تلاشی لی لیکن کار میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس سے اسے کوئی کلیو ملتا، البتہ ڈرائیونگ سیٹ کے کشن کے درمیان ایک کاغذ اڑسا ہوا موجود تھا۔ عمران نے وہ کاغذ باہر نکالا تو اس پر فون نمبر اور اس کے ساتھ ایک نام رجب لکھا ہوا تھا۔ عمران نے کاغذ کو جیب میں ڈالا اور مکان کے 2 کمروں کی بھی اس نے پوری تفصیل سے تلاشی لی، لیکن وہاں سے بھی اسے کوئی چیز نہ ملی، البتہ ان میں سے بڑے کمرے کا فرش کھودا گیا تھا اور اس میں گہرے گڑھے پڑے نظر آ رہے تھے۔ یہ فرش کیوں کھودا گیا ہے؟ عمران نے احمد علی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جناب، انہی گڑھوں سے نوزائیدہ بچوں کی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ احمد علی نے کہا۔ کتنی لاشیں ملی ہیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ اس کے دل پر جیسے گھونسا سا لگا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ کر ہی بھونچال آیا ہوا تھا کہ اتنی تعداد میں شیر خوان جیتے جاگتے بچوں کو ہلاک کیا جا رہا تھا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر تک نہ تھی۔ 25 لاشیں اور ان کے ٹکڑے برآمد ہوئے ہیں، احمد علی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سارا کام اکیلا سجاول ہی کرتا رہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں جناب، مجھے تو یہاں آئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، مجھے بھی یہ باتیں تھانے میں موجود دوسرے سپاہیوں سے معلوم ہوئی ہیں، احمد علی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی، لیکن آتے وقت اس نے